کسی جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہو مگر وہاں پر رشتہ نہ ہو، کسی نے ریجیکٹ کر دیا ہو، تو کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے مگر نہیں ہو پایا، کہیں ٹریول کرنا چاہتے وہ نہیں ہو پایا، کوئی جاب کا پلان تھا، کسی جگہ کچھ کام کرنے کا پلان تھا وہ نہیں ہو پایا، کہ یار اب 3 دن ہو گئے صبر کر رہا ہوں، آپ نے تو کہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، 4تھے دن آ گیا، کوئی ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ دینا کہ میں سالوں سے صبر کر رہا ہوں مگر آج میں صبر نہیں کروں گا، سارا اجر کھو دیا۔ So trust in Allah subhanahu wa ta'ala is beautiful، کہ کل میرا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، علیم بذات صدور ہے، خبیر بما تعملون، جانتا ہے وہ جو تم سب کر رہے ہو۔ تو یا اللہ جب آپ کو پتہ ہے نا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یا اللہ میں تو اپنا جو کیس ہے نا وہ سپریم کورٹ میں درج کر دیا ہے، آپ کے ہاں درج کر دیا، بس اب ختم۔ اور یہی معاملہ دعاؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ یا رب اگر میری دعا پوری ہو جائے تو الحمدللہ یا رب، اور اگر کمپلیٹ نہ ہو میری دعا یا تو میری دعا نہ سنے تو پھر تو 100 دفعہ الحمدللہ، کیونکہ پہلے تو میرے پلان کے مطابق فیصلہ کیا گیا مگر اب تو آپ کے پلان کے مطابق فیصلہ کیے جا رہے ہیں، اس سے بہتر پلان کس کا ہوگا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو، اللہ یعلم ونحن لا نعلم، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ کبھی اگر ہیلتھ کسی کی چلی جائے نا تو کیا کہنا چاہیے اسے؟ یہ اللہ کا پلان ہے اور میں اس کے پلان پہ راضی ہوں، یا اللہ what is dearer to you is dearer to me, what is pleasing to you is pleasing to me. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، آپ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ کسی جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہو مگر وہاں پر رشتہ نہ ہو تو الحمدللہ یا رب، why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، تو جانتا اور ہم نہیں جانتے۔ کسی نے ریجیکٹ کر دیا ہو تو الحمدللہ اسی میں بہتری ہوگی، بیکاز اللہ یعلم ونحن لا نعلم۔ کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے مگر نہیں ہو پایا، کہیں ٹریول کرنا چاہتے وہ نہیں ہو پایا، کوئی جاب کا پلان تھا، کسی جگہ کچھ کام کرنے کا پلان تھا وہ نہیں ہو پایا، الحمدللہ یا رب، علی کل حال I trust your plans, I'll give my 100% یا رب، but I'll trust you. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، ہم نہیں جانتے اور وہ جانتا ہے۔ Allah Almighty knows what you need and when you need it. So thank Him for every closed door now, because He may open it later. Trust Him because His way is the best. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے، اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا، جب وہ ٹائم بہتر ہوگا آپ کے لیے، اس پہ اعتماد کریں، کیونکہ اس کا جو پلان ہے نا سب سے بہترین ہے، اس کا پلان سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اگر وہ ہمارے پاس ہوتی نا تو ہم اس کو ایسے نہ بناتے، ہم اس کو بہت چینج کر دیتے ہیں کہ یوسف کو بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، نہیں، سٹوری کو چینج کرو۔ یوسف کو بالکل تھوڑے پیسوں پہ بیچا جا رہا ہے، نہیں، سٹوری کو چینج کرو۔ یہ کیا یوسف ہے آخر؟ یوسف پہ اس کی مالکن حملہ کر رہی ہے اور اس پہ سیڈیوس کر رہی ہے، نہیں، یوسف کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، نہیں، اس کو چینج کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نبی ابن نبی ہے۔ یوسف نے جو 2 قیدی تھے ان میں سے ایک کو بولا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، نہیں، why should he forget it، اس کو چینج کرو۔ اگر ہم سب چینج کر دیتے تو کیا یوسف علیہ السلام ایجپٹ کے حکمران بنتے؟ نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جب وہ بھائی آئے نا اور آخر میں سارا جو فساد اور شروع جو ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ بھائیوں کا کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے، رائٹ؟ اب وہ بھائی ہم تو ہمارے ذہنوں میں تو ان کا یعنی ہم ملے تو صحیح، ایسی کہ تیسی نہ پھیر دو، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، مجھے ایک دفعہ اتھارٹی ملنے دو، مجھے ایک دفعہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننے دو، پھر تمہارے سے میں وہ حال کروں گا، اور یہ تو وہ۔ اور یوسف کو دیکھیں علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، قالو اینکا لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ بھائی نے پوچھا، کیا کہتے ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، یعنی اتنی کیٹاسٹروفیز اور کلائمیٹز مصیبتوں کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ نے بڑے احسانات کیے ہم پہ، اور اس کی وجہ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا اور صبر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. یاد رکھنا اس بات کو. تو اس میں پتہ کیا چلا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ محسنین ہیں. اور اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گیم سنبھال لے گا, اللہ آپ کی لائف کو سنبھال لے گا. احسن القصص ایسے نہیں بنایا گیا ایسے کہ سب سے بہترین واقعہ. ہم پڑھ تو لیتے ہیں, مزے تو بڑے لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے بہترین واقعہ. ہم نے لیسن کیا لیا کہ مجھے تقوی اختیار کرنا ہے, مجھے صبر کرنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ محسنین کا اجر بھی کبھی ضائع نہیں کریں گے. دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکٹ رزلٹ دیے تمہارے اعمال کا. اور یاد رکھیں کسی پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزیں نا غائب نہیں ہو جاتی, چیزیں نا انڈر دا ریڈار نہیں چلی جاتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں. اور آپ پہ کسی نے اگر ظلم اور زیادتی کی ہے تو کیا آپ کو اس کا کمپنسیشن نہیں ملے گی؟ لازمی ملے گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سو کیا کریں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اللہ کی مدد حاصل کریں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور ان لوگوں میں سے نہ بنے جو sometimes we become impatient during patience کہ یار اب 3 دن ہو گئے صبر کر رہا ہوں, آپ نے تو کہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین, 4تھے دن آ گیا کوئی ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ دینا کہ میں سالوں سے صبر کر رہا ہوں مگر آج میں صبر نہیں کروں گا, سارا اجر کھو دیا. تو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم پیشنس کو سمجھیں اور پیشنس اختیار کریں. اینڈ briefly I want to tell you there are 3 types of patience. الصبر على طاعت اللہ, patience on good deeds, ان پہ جمے رہنا کنسسٹنٹلی. دوسرا الصبر عن المعاصی, گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا, being patient on sins یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا. اور تیسری چیز الصبر علی المصائب, صبر اوور patience over trials and tribulations, مصیبتوں اور مشکلات پہ صبر کرنا. پہلی چیز اس کو بریفلی بتایا تھا کہ صبر کرنا نیک اعمال پہ, یعنی being consistent on نیک اعمال, یہ بھی پیشنس سے آتا ہے, پیشنس ڈیمانڈ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل, سب سے بہترین اعمال جو اللہ کو پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ ادومها وان قل, جو کنسسٹنٹلی کیے جائیں بے شک وہ تھوڑے کیوں نہ. سو ہیو پیشنس آن گڈ ڈیڈز. اگر تہجد شروع کیا تو ساری زندگی پڑھتے رہیں. اگر منڈے تو تھرسڈے روزے شروع کیا تو ساری زندگی کرتے رہیں. اگر کسی پہ احسان کرنا شروع کیا تو اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. اگر صدقہ دینا شروع کیا تو اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. اگر ذکر کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کا تو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. اور اگر گھر والوں سے اچھا اخلاق شروع کیا ہے یا ظالم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی ہے تو اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے رہیں. ڈونٹ بی امپیشنٹ ڈیورنگ پیشنس. دین کا مزاج یہ ہے. دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ایک رات تو 1000 رکعتیں پڑھ لیں اور باقی پھر کبھی پڑھا ہی نہیں. 4 رکعتیں بے شک روزانہ رات کو پڑھو, صرف 4 یا 2 پڑھ لو, ساری زندگی پڑھو. آپ دیکھیں نا جو پانی جو راستہ بناتا ہے اور پہاڑ میں سوراخ کر دیتا ہے, کیا وہ ایک دفعہ ساری پارٹی کی راجدہ تو کرتا ہے یا کنسسٹنٹلی کرتا ہے؟ امل ترى ماء بتکرارہ فی الصخرۃ السماء قد اثر, کہ آپ دیکھتے نہیں کہ پانی بار بار گرتا رہتا ہے اور پھر اس میں ایک کمپلیٹ ہول کرتا ہے. ایک پانی جیسی سمپل چیز پتھر چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے. وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ کنسسٹنسی کے ساتھ. کنسسٹنسی نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ کر سکتا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا یا ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا عمل کیسا تھا؟ جواب دیا گیا اذا عملت العمل لازمت ہو, جب بھی کوئی عمل وہ شروع کرتی تھی لازمت ہو, وہ ہمیشہ اس پہ دوام اختیار کرتی تھی. So some people are like they build themselves in Ramadan and then they leave it after Ramadan. وہ فرائیڈے کے فرائیڈے مسلمز ہوتے ہیں, وہ رمضان مسلمز ہوتے ہیں. کیا ان کو رزق صرف اللہ رمضان میں دیتا ہے؟ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنے جو کنسسٹنٹلی عمل, صبر علی طاعت اللہ, پیشنس آن گڈ ڈیڈز,